اور ان لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ کیوں ان لوگوں کو کھینچا انہوں نے؟ کیونکہ آپ نے اپنے ووٹ سے سیمانچل میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کیا، تو مودی کو تکلیف، امت شاہ کو تکلیف، نتیش کمار کو تکلیف، لالو کو تکلیف، کانگریس کو تکلیف۔ یہ کون ہے وہ لوگ جس کو ہم 60 سال سے ان کے جذبات کو دبا کر رکھے تھے، ڈرا کر رکھے تھے، ان کو کھلونے دے کر بہلا کر رکھے تھے؟ آخر یہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ووٹوں سے اپنے دل میں چھپی ہوئی جذبات کو ووٹ کے ذریعے اپنے نیتاؤں کو کامیاب کر دیا؟ اسی لیے مجلس کے 4 MLAs کو خریدا گیا۔ مگر اب دوبارہ ہمارے پاس موقع آیا ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ جب متدان کا دن ہوگا، جو کہ آٹھ میں اور سیمانچل میں آپ کو اسی شدت اور اسی طاقت اور اسی محبت کے ساتھ نکل کر، بلکہ جو کہ ہاٹ کی عوام سے میں دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں، جس نے آپ کے جذبات کو دھوکہ دیا، جس نے آپ کے جذبات کا مذاق اڑایا، جس نے آپ کی آنکھ سے آنسو جو ختم ہو رہے تھے ان آنسوؤں کو پھر سے جاری کر دیا، جو ہمارے نوجوانوں کو نظر آ رہا تھا کہ میرا مستقبل اچھا ہوگا، جس نے نوجوانوں کے مستقبل کو اندھیرا کر دیا، میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں، ایک مرتبہ نکلیے اور لاکھوں کی تعداد میں نکلیے۔ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر سیمانچل کو ایک نئی راہ پر لے کر جائیے، سیمانچل میں انقلاب پیدا کریے۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو جو کہ ہاٹ کی غیور عوام، تمہارا ووٹ تمہارے مقدر کے فیصلوں کو تبدیل کرے گا، تمہارا ووٹ ظلم کا خاتمہ کرے گا، تمہارا ووٹ غداروں کو گھر میں بٹھا دے گا، تمہارا ووٹ اس بات کا ثبوت دے گا کہ تم زندہ قوم ہو۔ جب زندہ قوم ہو تو کیا تم ووٹ دو گے پتنگ چھاپ کے نام پر؟ کیا ہم زندہ قوم ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ اگر زندہ ہے تو پھر پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں گے؟ بس آپ وعدہ کر رہے ہیں ہمارے جانے کے بعد حضرت ابلیس کے لوگ بہت آئیں گے، آ کر تم سے کہیں گے یہ جذباتی بات کرتا ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ ارے میرے بھائی، جس کا کلیجہ جلتا ہے، جس کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے، جو ناانصافی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ گونگا نہیں رہ سکتا، وہ اپنی ماں کی تکلیف کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا، وہ اپنے بزرگوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ جذبات دکھانا ہے اور ایک ساتھ ووٹ ڈالنا ہے پتنگ چھاپ پر۔ تم میری طرح نہیں بات کر سکتے، تم گونگے ہو کیونکہ تم کو غریبوں کی تکلیف نہیں معلوم، تم اندھے ہو کیونکہ تم کو ناانصافی دکھائی نہیں دیتی، ارے تم بہرے ہو کیونکہ تم اپنے جذبات کو، اپنے ضمیر کو غلاخوں کے سامنے بیچ چکے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ مجلس یہ پیغام آپ کو دیتی ہے، یہاں پر ایک انقلاب برپا کریے، جو کہ ہاٹ سے آپ اپنے نمائندے کو کامیاب کریے۔ ان سے پوچھئے، یہ تیجسوی کے پاس تو چلے گئے، کیا دیا تم کو تیجسوی نے؟ تم نے تو تیجسوی کو بہت تحفے دیے، کیا دیے مجھے معلوم نہیں، کتے کے پیشاب کا باٹل بھی دیے۔ میں نہیں بول سکتا وہ بات، بہت کچھ دیے، مگر اس کو دیے، تم کو کیا دیے بتاؤ؟ کیا دیا تم نے جو کہ ہاٹ کی عوام کو؟ معلوم ہوا کہ کوئی کوٹا دامن کا گاڑی دیا، بیٹی کا سالگرہ تھا تو بولا ارے آپ کی بیٹی ہماری بیٹیا، یہ لی 80 لاکھ کی گاڑی۔ کسی نے کہا ارے آپ آئے یہ لو۔ ارے ظالموں، وقت کے فرعون سے اتنی محبت کرتے ہو، وقت کے یزید سے اتنی محبت کرتے ہو، مگر جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ بے زبان ہیں، جس نے تم پر بھروسہ کیا، تم ان کے لیے مر مٹنے کو تیار نہیں۔
انہوں نے مجلس کو دھوکہ دیا ہے، اویسی کو نہیں دھوکہ دیا، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ اور یہ ویسے لوگ ہیں کہ اگر کل مودی کے سامنے بھی نیلامی کرنا ہے اپنی، تو کہیں گے کہ سر آپ بولی لگائیے، ہم ناچنے کو تیار ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تیجسوی کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اختر الایمان نے جو خط لکھا وہ کمزوری کی نشانی نہیں تھی۔ تم نے اتنا دغا بازی ہم سے کی، مگر ہم بہار میں بھاجپ کو روکنا چاہتے، مودی کو روکنا چاہتے، اس لیے ہم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے کہا 6 سیٹ دے دو، ہم نے پیشکش کی، مگر یاد رکھو ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے۔ اس ہاتھ بڑھانے کو تم اگر کمزوری سمجھو گے تیجسوی، تو ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی ہم نے ہاتھ بڑھایا دوستی کے لیے اور دشمن نے سمجھا یہ کمزوری ہے، یہ ہاتھ بڑے طاقتور اور دراز ہے، یہ تمہارے گریبان کے تار سے کھیلنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم بی جے پی کو بھی کہنا چاہ رہے، مودی امت شاہ کو، کہ تم سیمانچل کی جنتا کو بدنام اور بے عزت نہیں کر سکتے۔ کیا جرت مودی کی کہ سیمانچل میں آ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر بنگلہ دیشی ہیں؟ ارے مودی جی، سیمانچل میں کوئی بنگلہ دیشی نہیں ہے۔ ہاں، دلی میں تمہاری ایک بہن بنگلہ دیش کی بیٹھی ہے، اس کو نکال کر پھینکو بنگلہ دیش میں، اس کو نکالو، لاؤ اس کو یہاں پر سیمانچل میں، ہم اس کو لے جا کر بنگلہ دیش میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ بات ہم بتا رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا کہ مودی امت شاہ آئیں گے سیمانچل میں، گھسپیٹی۔ ارے الیکشن کمیشن 65 لاکھ نام نکال دیا، ایک گھسپیٹی نکلا۔ چوہا کھود کر تم نے، پہاڑ کھود کر تم نے چوہا کو نہیں نکالا اور بول رہے گھسپیٹی۔ بہرحال نریندر مودی، آپ نے، نتیش کمار نے، چراغ پاسوان نے، کشواہا صاحب نے مل کر ایک کالا قانون بنایا جو ہمارے مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے درگاہ اور خانقاہ کی عوام، اے سیمانچل کی غیور عوام، اے جو کی ہاٹ کے میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں، کیا تم اس کالا قانون کے خلاف جمہوری طور پر کھڑے ہوگے یا نہیں ہوگے؟ بتاؤ، کیا تم اپنی مسجد کو دو گے؟ کیا تم اپنی خانقاہ کو دو گے؟ کیا تم اپنی شراب کو کھو دو گے؟ تو پھر نہیں کا فیصلہ کر لیا تو پھر تم کو ہاں کے نام پر ووٹ دینا پڑے گا، پتنگ چھاپ پر دو گے؟ تو آپ کو جواب دینا ہے مودی کو، جو سیمانچل کو بدنام کرتا ہے کہ یہاں پر بنگلہ دیشی ہے۔ جواب دینا پڑے گا ان پارٹیوں کو جو 15 سال سत्ता میں رہنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جواب دینا پڑے گا آپ کو 20 سال کی نتیش کمار کی سرکار کو، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مقدر کو برباد کر دیا۔ کیا آپ، میں تمہارے لیے آیا تھا ہیلی کاپٹر میں، یاد ہے؟ تمہاری محبت اتنی تھی کہ تم نے ہیلی کاپٹر کو اڑنے نہیں دیا تھا، یاد ہے؟ آپ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ کا اویسی صاحب، آپ چلے جائیے، جو کی ہاٹ کی عوام یا تو آپ کو اٹھا لے گی یا میرے ہیلی کاپٹر کو اٹھا لے گی۔ اتنا ڈر گیا تھا۔ تم بھول گئے شاہ نواز کہ تم رو کر مجھے فون کیے تھے، تمہاری زبان سے کیا الفاظ نکلے تھے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں۔ اسد بھائی، میں آج لاچار ہوں۔ ارے اس وقت پر ہم نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، تم کو یہاں کی عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب کیا، مگر خیر کوئی بات نہیں، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنے ہی ظرف کے مظاہرے کرے گا۔ ہمارا ظرف کیا تھا؟ لوک سبھا کا چناؤ تھا، کلیا برادری کے لوگوں نے آ کر کہا کہ تسلیم صاحب کے نام پر آپ ووٹ ڈالنے کے لیے بولو۔ ہم 1 منٹ نہیں سوچے، ہم نے کہا کہ صرف تسلیم صاحب کے نام پر ہم کہیں گے، اس کے نام پر نہیں کہیں گے جو غدار ہے۔ ہم نے کہا، یاد ہوگا پارلیمنٹ میں، کہ ڈالو تسلیم صاحب کے نام پر۔ ارے تم نے اپنی باپ کی اس عظیم تاریخ کو بھلا دیا۔ میرے بھائی، ہمارے ماں باپ مر جاتے ہیں، ہر کوئی مرے گا، مگر اگر آپ ان کے نیک نقش قدم پر چلتے ہیں تو دنیا بولے گی کہ اس کا باپ زندہ ہے۔
اس کی ماں زندہ ہے، اس کا چاچا زندہ ہے، اس کا تایا زندہ ہے، کیونکہ یہ اس راہ پر چل رہا ہے۔ مگر تم نے جو راہ چنی ہے وہ راہ تم کو بھی برباد کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو خیر میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ، کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، سیمانچل کی جنتا زندہ باد، سیمانچل کی جنتا زندہ باد، سیمانچل زندہ باد، مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد۔ اب ایک اور نعرہ لگانا پڑے گا، وفادار زندہ باد۔